محترم سامعین، معزز علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الموفین وعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ آپ جو اس وقت حالات ہیں اس تعلق سے کچھ روشنی ڈالیں کہ آج جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، آئے دن ہم پر ظلم ہوتا ہے، پانی سے زیادہ سستا ہمارا خون ہو گیا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں تم کو عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم میرے بن کے رہو۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جب تک تم ان میں ہو میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ مکہ کے کچھ مسلمان حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ ظلم کی حد ہو گئی، کبھی کوئی اپنا زخمی ہاتھ لے کر آتا، کبھی کوئی اپنا پھٹا ہوا سر لے کے آتا اور کہتا، یا رسول اللہ ظلم کی حد ہو گئی ہے، جس طرح اور نبیوں نے دعا کی اور قومیں ہلاک ہو گئی، تو آپ ان کافروں کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دیں تاکہ یہ بھی ہلاک ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا، میں دعا نہیں کر سکتا، اور جب تک میں مکہ میں ہوں میری وجہ سے اللہ کافروں پر بھی عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اور اللہ نے اس کو بیان بھی کیا کہ محبوب اگر بات ہلاک کرنے کی ہوتی تو یہ آسمان کے فرشتے بھی ہمارے ہیں، ہواؤں کے فرشتے بھی ہمارے ہیں، اور پہاڑوں کے فرشتے بھی ہمارے ہیں، زمین کے فرشتے بھی ہمارے ہیں، ہم چاہے تو ان کو ہلاک کر کے رکھ دیں، برباد کر کے رکھ دیں، لیکن اگر ان کو ہلاک نہیں کرتے یا ان پر عذاب نازل نہیں کرتے تو اس کی وجہ صرف اور صرف محبوب تمہارا وجود ہے، صرف تم وجہ ہو کہ میں ان پہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ اب ذرا یہاں پہ ایک شامی بزرگ کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو یہ فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب اگر تم ان میں ہو تو میں عذاب نازل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا وَأَنْتَ فِيهِمْ کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں۔ وہ کہتے ہیں وَأَنْتَ فِيهِمْ یعنی فی قلوبہم، فی ذکرہم، فی حفلاتہم، محبوب جب تک تم اپنے امتیوں کے دل میں رہو گے میں ان پر عذاب نازل کر کے کیا کروں گا؟ جب تک تم ان کی یاد میں رہو گے، جب تک تمہارا تذکرہ ان کی محفلوں میں ہوگا میں ان پر عذاب نازل نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا عذاب نازل۔ سبحان اللہ۔ یہاں کہنے والی بات یہ ہے کہ اس زمین پر کوئی ایسا سنی ہے جو عشق رسول کا دعویٰ نہیں کرتا ہے؟ کوئی بھی ہے ایسا؟
ہر کوئی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جان لٹانے کا دعویٰ کرتا ہے، مال کی قربانی دینے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر اتنے سارے عاشق رسول موجود ہیں اس دنیا میں، گلی گلی میں عاشق رسول، کوچے کوچے میں عاشق رسول، تو پھر یہ تباہی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو فرماتا ہے اگر امتیوں کے دل میں محبوب تم ہو تو میں عذاب تو نازل ہی نہیں کر سکتا۔ تو اب سنیے ذرا، محبت کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا، اس لیے کہ آج ایک فیشن چل پڑا ہے، لوگ ذرہ برابر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے کہ ہم جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی ایسا جملہ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا کہ جس کو لکھا نہ گیا ہو۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ جس طرح انسان کے گلے میں تعویذ ہو، اللہ فرماتا ہے ویسے ہم نے نامہ اعمال کو سب کے ساتھ لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اقرأ کتابک، کھول اپنی کتاب، پڑھ اس کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہم تم کو کیا بتائیں کہ تم نے چھپ کے کیا کیا اور دکھا کے کیا کیا، خود کھول کے پڑھو آج، اور سب کو پڑھ کے سناؤ کہ تم نے کیا کیا۔ من حوسب عذب، جس کا اللہ اس طرح سے حساب لے لے گا اس کو عذاب ملنا ہی ملنا ہے۔ آج کوئی بات اس طرح کی کہہ دی جائے، ہم اپنی طرف سے کہہ دیں تو لوگ مذاق اڑا کے کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ارے ان کا تو کام ہی ہے، مولویوں کا کام ہی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم پر عذاب اترنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو عزت نائبان رسول کی ہونی چاہیے ہم نے عزت تو نہ کی، توہین بہت کی ہے۔ حالانکہ علماء نے فرمایا کہ جب کوئی عالم تقریر کرے تو جو حضور کی گفتگو کا ادب ہے اسی ادب کا خیال ایک عالم کی گفتگو کے وقت رکھنا ضروری ہے۔ اور جو اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، اس حکم میں علماء بھی شامل ہیں کہ ان کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، جانے دیجیے۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ میری بات نہیں ہے، یہ اس اللہ کے ولی کی بات ہے جن کو علماء نے اس امت کا لقمان کہا ہے۔ حضرت شیخ امام حاتم اصم رحمت اللہ علیہ، بڑا دعویٰ ہے آپ کو عشق رسول کا، تو سنیے انہوں نے کیا کہا۔ ثلاث من ادعا ثلاثا بغیر ثلاث فہو کذاب، جو تین چیزوں کا دعویٰ کرے اور تین چیزیں اس کے اندر نہ ہو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ تین چیزیں کون سی ہے؟ من ادعا حب اللہ بغیر حب القرآن فہو کذاب، جو اس بات کا دعویٰ کرے مجھ کو اللہ سے بڑی محبت ہے مگر زندگی میں کبھی قرآن اٹھا کے نہیں پڑھتا، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ اور اللہ کی کتاب کو کھول کر نہیں دیکھتا، یہ کون سی محبت ہے؟ اور آگے فرماتے ہیں من ادعا حب النبی بغیر حب اتباع سنتہ فہو کذاب، اور جو اس بات کا دعویٰ کرے مجھ کو اپنے نبی سے بڑا پیار ہے، بہت محبت ہے، مگر ایک سنت پر عمل نہیں کرتا، سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ وَمَنِ ادَّعَا دُخُولَ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ الْعَمَلِ فَهُوَ كَذَّابٌ، اور جو اپنے آپ کو جنتی کہے، تیاری کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایک سجدہ ادا کرتا ہے، نہ کبھی مسجد میں جاتا ہے، نہ آنکھوں کی حفاظت، نہ زبان کی حفاظت، نہ کانوں کی حفاظت، تو حضرت امام حاتم اصم فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔
اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں، بتائیے کتنے عاشق رسول نکلیں گے ہمارے معاشرے میں، کہ جو سوتا ہو تو قرآن پڑھ کے سوتا ہو، جاگتا ہو تو اپنے نبی کی سنتوں کے مطابق زمین پر چلتا ہو. کتنے ایسے عاشق رسول ملیں گے آپ کو؟ اور جو صرف اس طرح سے دعویٰ کرے تو امام حاتم اصم نے فرمایا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. آج اگر ہم کو اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس حاصل کرنا ہے تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جو میرے نبی نے فرمایا اب اس کو تازہ کیجئے تھوڑا سا. مولا علی نے پوچھا حضور جب زمانہ اتنا خراب ہو جائے گا، فتنے اتنے اٹھیں گے کہ گناہ سے بچنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کوئی ہاتھ میں انگارہ رکھے، اور یا رسول اللہ بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی کہ کوئی کسی جنگل میں جائے تو ہی بے حیائی سے بچ سکتا ہے. تو اے میرے آقا اگر زمانہ اتنا خراب ہو جائے گا تو حل کیا ہے؟ بچیں گے کیسے؟ مل مخرج منہا یا حبیبی، اے میرے آقا نکلیں گے کیسے؟ ان فتنوں سے بچیں گے کیسے؟ تو میرے نبی نے فرمایا فیکم کتاب اللہ، تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، اسی کتاب کو سامنے رکھو اور دیکھنا کہیں نہ کہیں سے تم کو راستہ ضرور مل جائے گا. لیکن یہاں قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن سے کیا ہدایت لیں گے؟ پڑھنا آتا ہے، سمجھنا نہیں آتا. سمجھ گئے تو عمل کرنا نہیں آتا، اور عمل کر لیے تو اخلاص بہت مشکل سے ملتا ہے. آپ ذرا آئیے میں آپ کو سناتا ہوں، جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ دور بڑا خطرناک دور ہے سب کے لیے. اب ذرا قرآن کی آیت اٹھا کے پڑھیے. قرآن میں کیا فرماتا ہے اللہ؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے لیکن وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں. قریب آ گیا ہے کیا مطلب؟ میرے نبی نے دنیا میں جب قدم رکھا تو یوں فرمایا انگلیوں کو ملا کر، شہادت کی انگلی کو اور بیچ کی انگلی کو، کہ میرے درمیان اور قیامت کے درمیان صرف اتنی دوری ہے. کیا ان دونوں انگلیوں کے درمیان کچھ فاصلہ رہ جاتا ہے؟ اور ذرا سوچئے مسلمانوں، جب قیامت اس قدر قریب ہے تو ہماری موت ہم سے کتنی قریب ہوگی. بڑے بڑے گناہ کر کے، بڑے بڑے جرم کر کے ہم اس طرح خاموشی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جیسے ہم نے کچھ کیا نہیں ہے. برباد ہونے والی قوموں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اس حد تک غافل ہو جاتے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں مگر احساس گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے. گناہ کرتے ہیں ندامت تک نہیں ہوتی. ورنہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے گناہ کی طرف قدم اٹھانا تو چھوڑو، اگر ذہن میں خیال بھی آ جائے تو پورا وجود اس کا کانپ اٹھتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ کیا آ رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا خیال. یہ ایک مومن کی شان اللہ نے بیان کی کہ وہ گناہ تو چھوڑو، خیال گناہ سے کانپ اٹھتا ہے. فاروق اعظم جنگل میں گئے، ایک چرواہا جانور چرا رہا تھا، تو فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ دسترخوان ہم نے لگا دیا ہے، چاہو تو تم بھی آ کے کھانے میں شریک ہو جاؤ. اس نے کہا حضور میں روزے سے نہیں کھا سکتا. فاروق اعظم نے کہا واہ واہ، اللہ سے ڈرنے والے ایسے لوگ موجود ہیں. اتنی دھوپ ہے، اتنا بڑا دن ہے، تو جانوروں کو چراتا ہے، کتنی محنت والا کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی تو روزے سے ہے. سبحان اللہ. فاروق اعظم نے پھر کہا جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، کہا کہ اچھا تم ایک جانور ہمیں بیچ دو، دے دو ایک جانور. تو اس نے کہا کہ یہ جانور میرے نہیں ہیں، میں تو غلام ہوں، یہ میرے مالک کے جانور ہیں، میں اس کی اجازت کے بغیر کیسے بیچ سکتا ہوں؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا ارے بیچ دو، جا کر کہہ دینا کہ کسی بھیڑیے نے آ کے کھا لیا جانور کو.
تمہارے پاس پیسے بھی آ جائیں گے اور تم بچ بھی جاؤ گے اپنے آقا کے عتاب سے، غصے سے۔ تو اس وقت اس چرواہے نے ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ کہنے لگے میرا آقا اگر نہیں دیکھتا تو کیا میرا خدا بھی نہیں دیکھتا ہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا جب چرواہے اللہ سے اس قدر ڈرتے ہیں تو ہم کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ فرمایا ان کے مالک کو بلاؤ جن کے یہاں یہ غلام ہے، اور ان سے کہو کہ اس غلام کی کتنی قیمت ہے، اور جتنے جانوروں کو یہ چرا رہا ہے ان جانوروں کی کتنی قیمت ہے۔ اس نے قیمت مانگی، فاروق اعظم نے خریدا، آزاد کیا، اور جانوروں کو بھی خرید کے کہا کہ یہ سب تیرے جانور ہیں۔ سبحان اللہ، جو اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچتا ہے اللہ اس کی دنیا کو بھی بہتر بنا دیتا ہے، آخرت کو بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے، اس نے اللہ کے ڈر سے اس گناہ سے اپنے آپ کو روکا نا۔ غلام تھا، آزاد ہو گیا، کچھ نہیں تھا ہاتھ میں، اتنے سارے جانور مل گئے، مال مل گیا۔ لوگوں اللہ پر یقین نہیں آتا؟ کس نے کہا آپ سے کہ آپ داڑھی رکھیں گے تو رشتہ اچھا نہیں ملے گا؟ کس نے کہا آپ سے کہ آپ نماز پڑھنے آئیں گے تو آپ کے جتنے کسٹمر ہیں وہ سب چلے جائیں گے؟ مت سوچیں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور میرے رب نے قرآن میں وعدہ لیا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو مجھ سے ڈرے گا میں اس کے لیے راستہ نکالوں گا، اور میں اس کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ بولیے سبحان اللہ۔ ایک پرندہ شاخ پہ چونچ مار رہا تھا، نابینا پرندہ، میرے نبی نے دیکھ لیا۔ صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے حضور نہیں جانتے۔ تو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ تو توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، میں کچھ دیر حاضر ہوں آپ کے سامنے، اور ایک ایک بات کو دھیان سے سنیں، ایک ایک بات کو دھیان سے سنیں۔ وہ پرندہ جب چونچ مار رہا تھا تو میرے نبی نے فرمایا جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہنے لگے حضور آپ بتائیں۔ کہنے لگے یہ کہہ رہا ہے مولا میں تو نابینا ہوں، تو نے ہی مجھ کو نابینا بنایا ہے، تو میرے رزق کا انتظام تو نہیں کرے گا تو کون کر کے دے گا؟ میں تو دیکھ نہیں سکتا کہ میں اپنے رزق کو دیکھوں اور وہاں اڑ کے چلا جاؤں۔ بس اتنا کہنا تھا، اس نے اپنا منہ کھولا، ایک چھوٹا سا پرندہ اس کے منہ کے اندر چلا گیا، اس کو اس کی خوراک مل گئی۔ پھر اس کے بعد پھر وہ چونچ مار رہا تھا، تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ جانتے ہو کہ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو تو اس کی روزی مل گئی۔ تو صحابہ کہنے لگے حضور نہیں جانتے، آپ بتائیں۔ کہنے لگے یہ پرندہ یہ کہہ رہا ہے من توکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ رزق کی فکر میں رزاق کو بھول گئے، اللہ سے دور ہو گئے۔ وما اموالکم واولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، مال سے اولاد سے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اللہ نے فرمایا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ جو نیک عمل کرے گا، اولاد سے بھی اتنی محبت کہ جتنی محبت شریعت نے روا رکھی ہے۔ بہت کھایا اپنے غوث پاک کا نیاز، لیکن جانتے ہیں کہ غوث پاک کا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا تھا؟ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا غوث پاک کی بارگاہ میں لایا جاتا، تو چاہے بچہ ہو یا آپ کی بچی ہو، غوث پاک فرماتے تھے بس میں نے دیکھ لیا، اب اس کو یہاں سے لے کر جاؤ، کہیں مجھ کو اس سے اتنی محبت نہ ہو جائے کہ میں اصل جس سے محبت کرنی چاہیے، کہیں اللہ کی محبت پر اس کی محبت غالب نہ آ جائے، اس کو جلدی لے کر جاؤ۔ ہم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ اولاد بھی ہمارے لیے امتحان ہے، دولت بھی ہمارے لیے امتحان ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔
یہ مال اولاد فتنے ہمارے لیے. سوچیں ذرا ہم کہاں کھڑے ہیں, کیسی زندگی گزار رہے ہیں. تو عاشق رسول کے بارے میں امام حاتم نے کیا کہا؟ من ادعا حب النبی بغیر حب اتباع سنتہ فہو کذاب. جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرے مگر نبی کی سنت کی پیروی نہ کرے وہ عاشق رسول نہیں, وہ کذاب ہے, سب سے بڑا جھوٹا ہے. توجہ کے ساتھ سنی, غوث پاک کی بات آئی ہے تو ذرا میں آپ کو ایک جملہ اور سنا دوں تاکہ خوش فہمی کی دیوار تھوڑی سی ٹوٹ سکے. اور ہم نے جو یہ سوچ کے رکھا ہے کہ ہم ہی ایمان والے ہیں, جنت ہمارے لیے ہی ہے, اور چونکہ ہم حضور کے امتی ہیں تو چاہے کچھ بھی کر لیں, جو چاہے کر لیں, ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا, ہم بغیر حساب و کتاب کے جنت چلے جائیں گے. یہ جو ہم نے اپنے ذہن میں ایک غلط فہمی رکھی ہے, سنیے میرے غوث نے کیا کہا. غوث اعظم فرماتے ہیں سر الاسرار میں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے بعد اپنی قبر انور میں جس بات کو سوچ کر اکثر غمگین رہتے ہیں, جانتے ہو وہ بات کون سی ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں وہ بات یہی ہے مسلمانوں, حضور یہی سوچ کر ہمیشہ غمگین رہتے ہیں قبر انور میں کہ آخری دور کے جو مسلمان آئیں گے ان کی نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پڑھیے قرآن اٹھا کے, قرآن اٹھا کے پڑھ لیجیے آپ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. جب وہ قیامت آئے گی, اور آئے گی, کوئی روک نہیں سکتا. خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ فرماتا ہے سابقین اولین, پہلے کے دور کے مسلمان, وہ مسلمان کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد میرے زمانے کے بعد جو زمانہ ہے وہ زمانہ ہے, یعنی صحابہ کا زمانہ, حضور کا زمانہ, تابعین کا زمانہ, تبع تابعین کا زمانہ. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والسابقون السابقون, پہلے پہلے ایمان لانے والے, اولئک المقربون, یہ تو اللہ سے قریب ہو گئے. فی جنات النعیم, یہی لوگ ہیں کہ جنت النعیم میں جائیں گے. بولیے سبحان اللہ. اب ذرا جملہ سنیے, ثلۃ من الاولین, یہ جو جنت النعیم میں جائیں گے کون لوگ جائیں گے؟ اولین میں سے, پہلے پہلے مسلمانوں میں سے زیادہ جائیں گے. وقلیل من الآخرین, اور اخیر میں جو آئیں گے ان میں سے کم آئیں گے. ابھی بھی یقین نہیں آتا تو حضور کی حدیث سنو. میرے نبی نے فرمایا قیامت میں اللہ فرمائے گا دوزخیوں کی صف کو الگ کرو, جنتیوں کا صف الگ لگاؤ. فرشتے کہیں گے مولا جنتیوں میں کتنوں کو کھڑا کریں, دوزخیوں میں کتنوں کو کھڑا کریں؟ تو اللہ فرمائے گا جنتیوں میں 1000 میں ایک کو کھڑا کرنا, اور 999 کو دوزخیوں میں کھڑا کرنا. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. ہم نے یہ سوچا ہے کہ کچھ بھی کر لیں, کوئی تیاری نہ ہو, مسجدیں ویران پڑی ہے, رہنے دو, اس کو کوئی اور آ کے آباد کرے گا. ہم نہیں ہیں تو فرشتے تو آتے ہیں, فرشتے آ کے آباد کریں گے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا, یہی بہت بڑا احسان کر دیا ہم نے. سنو, جو لوگ مرنے والے ہوتے ہیں اور موت پر ایمان رکھتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا جب سے میرے دل میں یہ یقین جمع ہے کہ مجھ کو اللہ سے ملنا ہے, تب سے مجھ کو کھانے کی لذت نہیں ملتی. کہ کس کھانے کی کیا لذت ہے,
کس مشروب میں کیا لذت ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. کس کو اللہ سے ملنے پر یقین ہے؟ اللہ سے ملنے پر یقین رکھنے والوں کی زندگی ایسی نہیں ہوتی صاحب جس طرح کی زندگی ہماری اور آپ کی ہے. بالکل نہیں ہوتی ایسی زندگی. اللہ سے ملنے والوں کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے. فاروق اعظم رات کو ٹہل رہے ہیں رعایا کا محاسبہ کرنے، جائزہ لینے. ایک بوڑھی بیٹھ کے روتی ہے تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کون ہے تو، کس بات نے تجھ کو رلایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ فاروق امیر المؤمنین عمر بن خطاب خلیفہ ہیں، مگر ان کے عہد خلافت میں ایک بوڑھی بھوکی ہے، میں اللہ سے اس کی شکایت کروں گی. فاروق اعظم ہاتھ پکڑ کے رونے لگے، کہنے لگے اے بوڑھی خاتون معاف کر دے، وہ بھی ایک انسان ہے، عمر بھی ایک انسان ہے، معاف کر دے اس کو. تجھے کس چیز کی ضرورت ہے مجھ کو بتا، میں لا کے دیتا ہوں. اس نے اپنی ضرورت پیش کی. فاروق اعظم اپنے ساتھ ان کی ضرورت لے کر آئے اور کہتے رہے اے بوڑھی خاتون اب عمر کو معاف کر دے، اب عمر کو معاف کر دے. تو اس بوڑھی خاتون نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے عمر کو معاف کر دیا، میں نے عمر کو معاف کر دیا. فاروق اعظم کہنے لگے نہیں، لکھ کر دو. یہ اللہ سے ملنے پر یقین رکھنے والوں کی زندگی ہوتی ہے. انہوں نے لکھ کر دیا. اس بوڑھی سے بات کرتے کرتے فجر کی اذان ہو گئی اور پھر مولا علی تشریف لائے اور صحابہ تشریف لائے. تو پھر اس وقت کیا ہوا جانتے ہیں؟ فاروق اعظم نے جب مولا علی کو دیکھا تو کہا علی یہاں تم بھی اپنا دستخط کر دو، اور سنو پتہ نہیں عمر کو کب موت آ جائے، جب مجھ کو کفن میں لپیٹ کر قبر میں رکھنا تو اس کو بھی رکھ دینا کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اس بوڑھی خاتون کو تم نے بھوکا رکھا تو میں یہ دکھا دوں گا اللہ میں نے معافی بھی مانگ لی تھی اس سے، اس نے مجھ کو معاف بھی کر دیا تھا. یہ اللہ سے ملنے والوں کی زندگی ہوتی ہے جن کو موت پر یقین ہوتا ہے. جب قرآن کی آیت اتری اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین بولے گی. میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ زمین بولے گی اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے کہا حضور آپ بتائیے. میرے نبی نے فرمایا جس حصے پر جس نے جو گناہ کیا ہے قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہے اس کو انعام ملے گا، لیکن جس نے گناہ کیا ہے سزا بھی ملے گی. کس نے کہا کہ وہاں حساب نہیں ہوگا کتاب نہیں ہوگا؟ صاحب وہ 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے کبھی ان کی زندگی بھی اٹھا کے پڑھو کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے کیوں جنت میں چلے جائیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے اپنا حساب کر لیا ہے. ہم نے کب اپنا محاسبہ کیا؟ کم ہم نے اپنا جائزہ لیا؟ قرآن کی جب آیت اتری ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا. کس کو کہتے عربی زبان میں ذرہ؟ آپ مٹی پہ ہاتھ ماریں کچھ ذرے لگ جائیں اس کو عربی زبان میں ذرہ کہا جاتا ہے. کتنے باریک ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اتنا بھی اگر کسی نے گناہ کیا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ رہنے نہیں دیں گے، ہم حساب کریں گے اس دن. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. آج ہی تو انصاف ہونا ہے. مالک یوم الدین 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں مگر کبھی یوم الدین کا خیال آیا؟ وہ تو اللہ والے تھے کہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو غش کھا کے زمین پہ گر پڑتے تھے. کبھی ہم نے محاسبہ نہیں کیا. تو سنیے جب یہ آیت اتری نا ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا چھوڑ کے بھاگ گئے اور حضور کے پاس آ کے رونے لگے. کہنے لگے اللہ کے نبی اگر اس طرح اللہ حساب لے گا تو ابو بکر حساب دے پائے گا؟ تو حضور نے تسلی دی کہ تم کیوں روتے ہو، اللہ تم لوگوں سے حساب بہت آسان لے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
ذرے ذرے کا حساب ہوگا. یہاں تو بدنگاہی ہو رہی ہے, زنا ہو رہا ہے, نمازیں چھوڑی جا رہی ہے. اتنا بڑا گناہ کہ خواجہ اجمیر نے فرمایا ایک وقت کی نماز کوئی چھوڑ دیتا ہے نا, تو میں اس کو ایک بار مسلمان کہتا ہوں تو 40,000 بار اس بات پر افسوس کرتا ہوں میں نے مسلمان کیوں کہا اس کو. آئیے میں اپنی گفتگو کو آخری درجے کی طرف لے کے چلو جو مجھ کو آپ کو پیغام دینا ہے. میرے عزیز دوستو, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا, لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. مولا علی فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ سو رہے ہیں, جب آنکھیں بند ہوگی تو آنکھیں کھل جائے گی. قرآن کی جب یہ آیت اتری ہے تو ایک صحابی رسول اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی دیوار ٹھیک کر رہے تھے, وہاں سے ایک صحابی گزرے تو کہنے لگے جانتے ہو دوست آج قرآن کی کون سی آیت اتری ہے؟ کیسے مسلمان تھے کہ ملتے تھے تو یہ پوچھتے تھے اللہ نے ہمارے لیے کیا کہا ہے, کیا پیغام دیا ہے, اور آج کے مسلمان ہیں, آج کے جوان ہیں تو ملتے ہیں تو کہتے ہیں وہ گناہ کرنے کے لیے کہاں انتظام ہے, یہ گناہ کرنے کے لیے کہاں زیادہ موقع ملے گا. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغا بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. جب اس صحابی رسول نے کہا اچھا بتاؤ تو صحیح اللہ نے کیا اتارا ہمارے لیے, تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن لوگ سو رہے ہیں. وہ صحابی رسول دیوار کو بھی ٹھیک نہیں کیے, نکل گئے اللہ کی راہ میں. تو کسی نے کہا پیارے دیوار تو ٹھیک کر لے. کہنے لگے دیوانوں جب اللہ سے ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس دنیا میں رہنا نہیں ہے تو یہاں کی تیاری کیسی, جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرو. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, آخرت رہنے کی جگہ ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ, کھیل کود کی جو مدت ہوتی ہے ہماری زندگی بس اتنی ہے. آج یہ بات سمجھ میں نہ آئی, قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے خود کہو گے. جب فرشتے پوچھیں گے نا کم لبثت فی الارض, زمین پر کتنے دن رہ کے آئے, کہیں گے لبثنا یومن او بعد یومن, عصر میں گئے تھے مغرب سے پہلے آ گئے. میرے نبی نے فرمایا کوئی اپنی انگلی شہادت کی سمندر میں ڈبو کے نکال دے تو بتاؤ سمندر میں کتنا پانی رہے گا اور انگلی میں کتنا پانی رہے گا. کہنے لگے حضور پورا پانی تو سمندر میں رہے گا, انگلی میں کیا رہے گا. کہنے لگے جو سمندر ہے وہ آخرت ہے, جو انگلی میں لگ گیا وہ دنیا ہے. بہت سمجھا ہم نے دنیا کو, جس کو ہم نے بہت سمجھا قرآن نے اس کو یوں بیان کیا کل متاع الدنیا قلیل, کہہ دو کہ دنیا بہت مختصر ہے, اس کا سامان بہت کم ہے. علماء جانتے ہیں قلیل صفت مشبہ ہے, اس کے معنی ہی میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ بہت کم, پھر جو تنوین ہے وہ بھی تقلیل کے لیے. تو آپ بتائیں کہ کتنا کم ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین السبعین والستین, میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر 60 سے 70 کے بیچ ہوگی. واقلہم من یجوز ذالک, بہت کم لوگ اس عمر کو پار کر پائیں گے. اتنی کم مدت میں ہم نے اتنے بڑے بڑے خواب دیکھے. چھوڑ دیجئے خواب دیکھنا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور آج ہمارے پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری امیدیں بہت زیادہ ہیں. میرے نبی نے فرمایا انسان یہ کہتا ہے یہ میرا مال, یہ میرا مال, یہ میرا مال, حالانکہ مال تو اس کا اتنا ہی تھا جتنا اس نے کھا لیا اور پہن لیا. جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ تو دوسروں کے لیے ہے. تو میرے عزیز دوستو, ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہونے والا ہے, اس لیے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. کیا فاروق اعظم حضور کے امتی نہیں تھے؟ کیا ابو بکر صدیق حضور کے امتی نہیں تھے؟ ان کو تو جنت کی بشارت مل چکی تھی. آپ کو کس فرشتے نے جنت کی بشارت دی ہے؟ صحابہ, اگر وقت زیادہ ہو رہا ہو تو معذرت, لیکن آج سن لیجئے میری بات. صحابہ مسجد میں بیٹھ کر ہنستے رہے تھے, ہنستے ہنستے آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی تو حضور حجرے سے اس قدر جلال میں باہر نکلے کہ آپ کی چادر پیچھے گر گئی مگر آپ کو خبر نہیں. اور صحابہ کے پاس جا کر کہنے لگے صحابہ ہنستے ہو, کس فرشتے نے آ کر تم سے کہہ دیا ہے کہ تم حساب کتاب سے فارغ ہو گئے ہو؟ کس فرشتے نے آ کر تم کو کہا؟ تم کو معلوم ہے تمہارے ہنسنے کی وجہ سے قرآن کی آیت اتری ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ,
کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے؟ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کیا ایمان والوں کے لیے؟ تو ایک ہنسی پر اللہ کے حبیب اس قدر ناراض ہوتے ہیں، جو ہمیشہ ہنستے رہتا ہے، صرف ہنستے رہتا ہے، اس سے اللہ کے حبیب کتنے ناراض ہوں گے؟ حد ہو گئی صاحب۔ میرے رب نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کسی قوم کو ہم نے یوں ہلاک نہ کیا، گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر پتھر بھیجا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو چیخ کے ذریعے ہلاک کیا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کسی کو ڈبو دیا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کو زمین میں دھسا دیا تو گناہوں کی وجہ سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ڈبو دیا تو گناہوں کی وجہ سے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ظالم نہیں، اللہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ رب فرماتا ہے میں ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ خود ایسے کرتوت کرتے ہیں کہ ہمارا عذاب اترے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب یہ حد سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم ان کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں، قرآن کا یہ پیغام ہمیشہ یاد رکھنا، آج اگر ہم دین پر عمل نہ کیے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے قرآن کے خلاف اور پیغمبر اسلام کے خلاف، اور ہم یوں ہی خاموش رہے تو سنیے گا یہ بات، قرآن نے جگہ جگہ قوموں کو اس بات پر متنبہ کیا ہے کہ اگر نبی کی توہین کرتے رہے اور نبی کی بات نہ مانے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم کو زمین سے مٹا کر رکھ دیں گے، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئیں گے، لیکن وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی سے نہیں ڈریں گے، وہ صرف مجھ سے ڈریں گے۔ ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق آخر، اگر اللہ چاہے تو تم کو ہٹا دے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ غور کریں، فکر کریں، محاسبہ کریں کہ صرف دعوے رہ گئے ہیں یا صرف عمل نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ اب میں سورۃ الحاقہ کی وہ آخری آیتیں پڑھ کے ترجمہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا کہ میرے رب نے فرمایا جنت کس کے لیے ہے؟ بہت دعویٰ ہے جنت میں جانے کا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، پیش ہوگے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی نہیں بچ سکے گا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ پہچان ہوگی جنت میں جانے کی۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، وہ خوشی سے مچل پڑے گا اور کہے گا دیکھو میں نے جتنی نیکیاں کی تھی اللہ نے اس سے بڑھا کے لکھا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، پھر یہ کہے گا جانتے ہو اللہ نے مجھ کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال کیوں دیا ہے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھ کو یقین تھا کہ مجھ کو اپنے رب سے ملنا ہے، اس لیے میں نے تیاری کر لی تھی۔ جو رب سے ملنے پر یقین رکھتا ہے اس کو جنت ملے گی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب سے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے روکے اپنے آپ کو، اس کے لیے دو جنت ہے۔ اور اب آگے سنیے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کانپ اٹھے گا، وہ کیا حساب دوں گا اللہ کو؟ تو وہ کہے گا اے کاش کہ مجھ کو میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھ کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ حساب کیا چیز ہے۔ قیامت میں انسان کبھی کہے گا یقول یا لیتنی کنت ترابا، اے اللہ تو نے مجھ کو مٹی بنا دیا ہوتا، انسان کیوں بنایا، کم سے کم حساب تو نہیں دینا پڑتا۔ پھر اس کے بعد کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اگر موت آئی تھی تو ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں آ گئی، اس کے بعد یہ زندگی کیوں ملی، وہیں سب ختم ہو جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال بھی آج کام نہیں آیا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، میرا زور بھی آج کام نہیں آ رہا ہے، میری بادشاہت، میرا دبدبا۔ اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو زنجیروں سے باندھ دو، ثم الجحیم صلوہ، بھڑکتی بھی آگ میں اس کو پھینک دو۔ پھر کیا ہوگا؟ فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، ان رسیوں سے باندھ دو جن کی لمبائی 70 ہاتھ کے برابر ہے، باندھ دو اس کو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیوں اس کو ایسا کیا جائے گا؟
وہ اللہ سے ملنے پر یقین نہیں رکھتا تھا، اللہ پر ایمان نہیں تھا اس کا۔ تو میرے عزیز دوستو، عرس نظامی میں آپ آئے ہیں، صوفی نظام الدین کی زندگی کا یہی سبق ہے، جلوت ہو کہ خلوت ہو، ظاہر ہو کہ باطن ہو، لوگوں کے درمیان ہو کہ اکیلے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ یہی سبق ہے۔ جنہوں نے بھی صوفی نظام الدین کو اپنے سے قریب دیکھا ہے وہ مجھ کو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا انہوں نے حضرت کو کبھی اللہ کی یاد سے غافل پایا ہے؟ اور اللہ نے یہی شان بیان کی اپنے ولیوں کی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے ہم کو یاد کرتے ہیں۔ وہ جو نسبتوں کے مالک ہیں وہ ہمیشہ ڈرتے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اور ہم بے خوف ہو کے بیٹھے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ یہ بے خوفی اس وقت تک رہے کہ جب تک روح نہ نکلے۔ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں جس کو موت کی فکر نہیں ہوتی اس کو ایمان پر موت بھی نہیں ملتی۔ جو رات دن اٹھتے بیٹھتے ڈرتا ہے کس حالت میں موت آئے گی، کب موت آئے گی، اس لیے ہمیشہ اچھی حالت میں رہتا ہے، اللہ اسی کو ایمان پر موت کی دولت دیتا ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو تعلیمات صوفی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دلوں کی غفلت سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی آخرت کے لیے بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔